السلام علیکم. آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں گلیورز ٹریولز کی بک نمبر 4. اس سے پریویس ویڈیو تک ہم نے ڈسکس کی تھی بک 1, بک 2 اور بک 3. اور بک 3 کے اینڈ میں ہم نے دیکھا تھا کہ گلیور، لیمیول گلیور جو کہ ہمارا ہیرو ہے، وہ ریٹرن کر جاتا ہے انگلینڈ کی طرف اور واپس اپنی فیملی سے مل کے ان کے ساتھ رہنا شروع کر دیتا ہے. اب اگر ہم جب کہ ہم بک 4 سٹارٹ کر رہے ہیں، یہاں پہ اس کے سٹارٹنگ میں ہم دیکھتے ہیں کہ ایز یوزول جیسے کہ باقی بکس کی سٹارٹنگ میں گلیور جاتا ہے اپنی شپ دی ایڈونچر پہ، ویسے ہی بک 4 کے سٹارٹنگ میں بھی جوناتھن سوئفٹ نے ایسا ہی سملر سٹارٹ لیا ہے. اور یہاں پہ یہ ضرور مینشن کیا ہے کہ 5 مہینے کے بعد اب گلیور اپنا یہ ٹرپ پلان کرتا ہے اور وہ پھر سے کیپٹن بن جاتا ہے شپ دی ایڈونچر کا اور اس پہ وہ چلا جاتا ہے. لیکن اب کی بات جب وہ جا رہا ہے تو اس کو یہ بات نہیں معلوم ہوتی کہ اس کے ساتھ جو لوگ ہیں، مطلب جو لوگ اس نے چوز کیے ہیں ایز ہز کرو، وہ ایکچولی پائریٹس ہیں. یہ بات اس کو نہیں پتہ ہوتی. اور وہ جب ایک دفعہ نکلتے ہیں اپنے ٹور پہ تو وہ وہاں پہ اس کو دھوکہ دیتے ہیں اور اس کو لوٹ لیتے ہیں اور اس کو کسی ایک ان نون جگہ پہ، ان نون سی شور پہ چھوڑ دیتے ہیں، پھینک دیتے ہیں وہاں پہ. اور اس کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کہاں ہے. اور اس کو کیا کرنا پڑتا ہے، اوبویسلی مجبوراً کہیں نہ کہیں ہیلپ ڈھونڈنے کے لیے وہ اٹھتا ہے اور اندر کی طرف چلا جاتا ہے. یعنی کہ شور والی سائڈ پہ اوبویسلی نہیں جاتا، سمندر والی سائڈ پہ، بلکہ لینڈ کی طرف، اندر کی طرف نکل جاتا ہے. اب جب کہ وہ وہاں جاتا ہے تو وہاں دیکھتا ہے کہ کچھ اگلی کریچرز اس کو نظر آتے ہیں، بہت اگلی لکنگ اینیملز، بہت بدصورت قسم کے کریچرز، جانور اس کو وہاں پہ دکھتے ہیں. یہ کریچرز کس طرح کے ہوتے ہیں، ان کو ڈسکرائب کرنے کے لیے سوئفٹ کہتے ہیں کہ یہ اس طرح کے تھے کہ ان کے ہیڈز پہ، ان کے چیسٹ پہ اور ان کے جینیٹلز پہ بہت زیادہ تھک ہیئر تھے، بہت زیادہ بال ان مینشن جگہوں پہ تھے. اس کے علاوہ جو ان کی سکن تھی، اس کے علاوہ جو باڈی تھی وہ بالکل بیئر سکن تھی، یعنی کہ بالکل صاف اور بالکل نیکڈ سکن تھی باقی. تو اس قسم کے وہ کچھ تھے اور بالکل ہی جیسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بالکل ہی جاہل قسم کی ان کی حرکتیں تھیں، بہت ہی زیادہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ بالکل جیسے کوئی الٹریٹ بیہیو کرتا ہے، کیونکہ وہ تھے ہی اینیملز. یہاں ورڈ ان کے لیے اینیملز استعمال کیا گیا. اور اگر ہم اس کی گلیور ٹریولز کی ٹرمینالوجی میں دیکھیں تو ان کریچرز کو وہاں پہ یاہوز کے نام سے انٹروڈیوس کرایا گیا. تو اب گلیور جو ہے وہ ان کو دیکھتا ہے کہ ان کی نا کوئی دم بھی نہیں ہے. مطلب کہا جائے کہ اگر یہ جانور ہیں تو پرٹیکولرلی یہ جانور بھی نہیں تھے کیونکہ ان کی دم بھی نہیں تھی. تو یہ انوکھے سے کریچرز تھے کون؟ گلیور ان کو دیکھتا ہے کہ یہ کون ہے اور وہ دیکھتا ہے کہ ساتھ میں یہ بالکل ہیومن بینگز کی طرح چل رہے ہیں، بالکل اپرائٹ پوزیشن میں، جانوروں کی طرح چاروں پیروں پہ بھی نہیں چل رہے. تو پھر اب گلیور کہتا ہے کہ چلو ان کو نا، جیسے جانور کو ہم ڈرا کے اپنے آپ سے دور کرتے ہیں تو گلیور کے پاس ایک تلوار ہوتی ہے، وہ اس کا استعمال کرتے ہوئے ان کو دور تو کرتا ہے خود سے. تو یہ کیا کرتے ہیں، یہ سارے ٹری کو کلائم کر کے اوپر چلے جاتے ہیں اور وہاں جا کے اپنی ویسٹ یعنی اپنی جو فیسز ہیں وہ اٹھا کے گلیور پہ پھینکنا شروع کر دیتے ہیں. تو اس چیز سے ان کی غلاظت کا آپ اندازہ کر سکتے ہیں ایزیلی کہ یہ کتنے جو ہے وہ اگلی تو وہ تھے ہی، ساتھ میں ڈرٹی کریچرز بھی تھے. یہاں پہ اب وہ کیا کرتے ہیں کہ ان سے چھٹکارا پانے کی سوچ رہا ہوتا ہے کہ اچانک ایک گھوڑا وہاں پہ آتا ہے، ایک ہارس آتا ہے اور اس ہارس کے آنے سے یہ سارے ڈر کے وہاں سے بھاگ جاتے ہیں. تو وہ دیکھتے ہیں کہ یہ سارے جو کریچرز ہیں یہ اس گھوڑے سے ڈر گئے ہیں. تو اب وہ گھوڑے کی طرف دیکھ رہا ہوتا ہے. وہ گھوڑا انتہائی سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے اور وہ بہت ہی تمیزدار انداز میں دوسرے ایک گھوڑے سے بات کر رہا ہوتا ہے. اب گلیور یہ سین دیکھ رہا ہوتا ہے اور وہ گھوڑے بھی گلیور کو دیکھ کے بہت زیادہ امپریس ہو رہے ہوتے ہیں اس کی کلودنگ سے، کیونکہ اس کے کلوتھس ان کو بہت اچھے لگ رہے ہوتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اس کی لرننگ ایبلٹی سے بھی. اب لرننگ ایبلٹی کیوں؟ کیونکہ وہ بات کرتے ہوئے ساتھ آپس میں وہ دونوں گھوڑے جب بات کر رہے ہوتے ہیں تو وہ ایک ورڈ کا استعمال کرتے ہیں، یاہو. تو جس سے گلیور کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یاہو انہی اگلی کریچرز کو کہہ رہے ہیں یہ. وہ کیا کرتا ہے، اس ورڈ کو ریپیٹ کرتا ہے، مطلب کیونکہ وہ سمجھتا ہے کہ انہوں نے یہ ورڈ بولا ہے تو وہ اس کو امیٹیٹ کرتا ہے، کاپی کرتا ہے. تو جب وہ کرتا ہے تو یہ جو ہارسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ انسپائر ہوتے ہیں گلیور کی لرننگ ایبلٹی سے کہ یہ کتنی جلدی ورڈز کو پک کر رہا ہے. تو اسی طرح جب وہ دیکھتے ہیں کہ اس نے گلیور نے یاہو والا ورڈ سمجھ لیا ہے، سیکھ لیا ہے، تو وہ ایک اور ورڈ اس کو سکھاتے ہیں جو کہ ان گھوڑوں کو کہا جاتا تھا. اور وہ ورڈ کیا تھا؟ وہ ورڈ تھا ہوئے ہن ہنمس. تھوڑا سا کمپلیکیٹڈ ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ جوناتھن سوئفٹ نے اپنی پچھلی بکس میں بھی گلیور ٹریولز کی بہت زیادہ انوکھے نام اور ٹرمز انٹروڈیوس کرائی ہیں، جگہوں کے بہت عجیب و غریب نام ہیں. اور یہاں پہ جو نام انٹروڈیوس کرائے ہیں وہ ہیں یاہو اور ہوئے ہن ہنمس. یاہو کون تھے؟ جو ابھی اگلی کریچرز انٹروڈیوس کرائے بک میں. اور ہوئے ہن ہنمس کون تھے؟ یہ ہارسز جو کہ بہت ہی زیادہ
سوفسٹیکیٹڈ ہیں اور بالکل اپوزٹ ہیں یاہوز کے۔ اب کیا ہوتا ہے، اب جو ہارس ہے، جو ہوئے ہنمز ہیں، ان میں سے جو گھوڑے آئے تھے وہ اس کو لے کر جاتے ہیں گلیور کو ایک گھر کی طرف، اور وہاں پہ گلیور کو لگتا ہے کہ اس کو کوئی انسانی آواز آئی ہے، مطلب بات چیت کرنے کی آواز، لیکن پھر وہ دیکھتا تو وہاں کوئی انسان نہیں ہوتا، اور وہ پھر چلتا وہ چلا جاتا ہے، اور آگے وہ دیکھتا ہے کہ گھوڑے ہیں، اور یہ جو سارے گھوڑے ہیں اس گھر کے اندر صرف اور صرف گھوڑے ہی رہتے ہیں، مطلب کوئی انسان نہیں رہتا، جدھر وہ گھوڑے اس کو لے کر گئے ہیں جو ہوئے ہنمز ہیں صرف وہی رہتے ہیں وہاں پہ۔ اور وہ سارے ہارسز کے اندر دیکھتا ہے کہ جو پاور ڈائنامکس کا حساب ہوتا ہے، مطلب ایک پاور جو ہے وہ ایکولی ڈسٹریبیوٹ کی گئی ہوتی ہے، اور اس طریقے سے ہی جیسے انسانوں میں ہوتی ہے کہ کوئی ایک ہوتا ہے جو کہ سب سے پاورفل ہوتا ہے، جو کہ لیڈر ہوتا ہے، اور باقی سب کے اندر بھی وہ پاور ڈیوائیڈڈ ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ بھی اس کو یہ پاور ڈائنامکس کا حساب ملتا ہے، اور سب سے زیادہ پاورفل جو ہے وہ گرے ہارس ہوتا ہے، کیونکہ وہ ہیڈ والی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے۔ اب گلیور کو گھر کی بیک سائڈ پہ لے کے جایا جاتا ہے، جہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ کچھ اگلی کریچرز، وہی ڈرٹی اینیملز جو یاہوز تھے، ان کو باندھ کے رکھا گیا ہوتا ہے، اور اتنے برے طریقے سے جیسے کہ جانوروں کو باندھ کے رکھا جاتا ہے نارملی، جیسے ہم دیکھتے ہیں جانوروں کو باندھ کے رکھا جاتا ہے، اور ان کی جو ایریا ہوتا ہے اس کو انسان ہی صاف کرتے ہیں، ادروائز جانور خود صاف نہیں کرتے، تو وہ بالکل اسی طریقے کے گندا سا ایریا ہوتا ہے جہاں پہ ان کو باندھا گیا ہوتا ہے، اور وہ سب کچا گوشت کھا رہے ہوتے ہیں، را میٹ کھا رہے ہوتے ہیں، اور اس کا وہ کمپیریزن کرتا ہے گلیور ان ہارسز کے ساتھ، یعنی کہ ہوئے ہنمز کے ساتھ۔ تو وہ دیکھتا ہے کہ وہ خود جو ہیں وہ کولڈ اوٹس کھا رہے ہیں، مطلب کہ ایک سوفسٹیکیٹڈ ترین جو طریقہ ہے کھانے کا وہ، اور میل بھی ان کا سوفسٹیکیٹڈ ہے، وہ کوئی کچا گوشت نہیں کھا رہے خود گھوڑے بیٹھ کے، وہ خود کولڈ اوٹس کھا رہے ہیں، اور وہ پھر گلیور ان سے مانگتا ہے کہ مجھے بھی یہی دے دو، کیونکہ انہوں نے گلیور کو کیا دیا ہوتا ہے، انہوں نے گلیور کو بھی کچا گوشت دیا ہوتا ہے کھانے کے لیے۔ پھر گلیور ان کو اشارہ کر کے ان سے کوئی دودھ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ملک چاہتا ہے کہ وہ ملک لے، لیکن پھر اس کو بھی اوٹس دے دیے جاتے ہیں، پھر گلیور انہی کو اچھے سے مکس اپ کر کے وہی کھاتا ہے۔ اب ہارسز کیا کر رہے ہوتے ہیں، جو ہوئے ہنمز ہوتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں کہ گلیور جو ہے وہ تو کافی زیادہ ملتا جلتا ہے ان یاہوز سے، اور وہ کمپیریزن کر رہے ہوتے ہیں گلیور کے اندر اور ان یاہوز کے اندر کہ ان میں تو کافی زیادہ سملیرٹیز ہیں، اور سملرلی گلیور بھی یہ چیز نوٹس کرتا ہے کہ یاہوز اس سے کافی زیادہ ملتے جلتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ وائلڈ، مطلب گلیور تو سوفسٹیکیٹڈ ہے، ایک سوفسٹیکیٹڈ ہیومن بینگ، لیکن جو یاہوز ہیں وہ کافی زیادہ وائلڈ ہیں، اور گلیور سے بہت زیادہ کوئی نچلے طبقے کے اس کو لگ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر کوئی تمیز نام کی چیز نہیں ہوتی جو کہ گلیور کے اندر ہوتی ہے۔ تو اب گلیور کو ایک جگہ دے دی جاتی ہے رہنے کے لیے، جو کہ ہوئے ہنم سے تو سپریٹ ہوتی ہے، یاہوز کے سٹیبل کے قریب ہوتی ہے۔ اب سٹیبل مطلب اس دنیا میں جو نارملی ہم دیکھتے ہیں، اور ویسے بھی اگر گلیور کی اس میں دیکھا جائے سینس میں، تو جو اس کی دنیا تھی، یعنی کہ جو یورپ تھا جہاں سے وہ آیا تھا، وہاں پہ اسٹیبل میں کون رہتا تھا؟ ہارسز رہتے تھے، اور انسان کہاں رہتے تھے؟ گھروں میں۔ لیکن جب وہ یہاں آتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پہ سب کچھ بالکل الٹ ہے۔ اسٹیبل میں کون رہ رہا ہے؟ یاہوز جو کہ ہیومن بینگز سے بہت زیادہ ملتے جلتے ہیں، اور گھروں میں کون رہ رہا ہے؟ ہوئے ہنمز جو کہ ہارسز ہیں، مطلب اس کے یورپ سے جہاں سے وہ آیا ہے بالکل الٹ حساب یہاں پہ ہے، اور یہاں پہ جو ہارسز ہیں وہ بہت ہی زیادہ سوفسٹیکیٹڈ اور تمیزدار ہیں، جبکہ جو یاہوز ہیں وہ بہت زیادہ ڈی جنریٹ اور وائلڈ قسم کے لوگ ہیں، اور اتنے ان کے اندر جاہلانہ حرکتیں ہیں کہ وہ بالکل جانور، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر لگ رہے ہوتے ہیں یہاں پہ۔ اب گلیور کیا کرتا ہے، وہ ہوئے ہنمز کی لینگویج کو سیکھنا سٹارٹ کرتا ہے تاکہ وہ ان سے کنورسیشن ایزیلی کر سکے، اور ہارسز جو ہیں، جو ہوئے ہنمز ہیں، وہ بہت زیادہ امپریس ہوتے ہیں اس چیز سے کہ گلیور اتنی جلدی ان کی لینگویج سیکھ رہا ہے۔ اب جب کہ وہ لینگویج سیکھ چکا ہوتا ہے، وہ بتاتا ہے ان کو اپنی سٹوری کے بارے میں کہ میں کہاں سے آیا ہوں، میں یورپ سے آیا ہوں، جہاں پہ انچارج کون ہوتے ہیں؟ ہیومن بینگز، جن کو تم لوگوں نے یہاں پہ باندھ کے رکھا ہوا ہے، وہ وہاں پہ بہت زیادہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتے ہیں۔ گھوڑے کیسے ہوتے ہیں وہاں پہ، وہ بھی بتاتا ہے کہ گھوڑے وہاں پہ بندھے ہوئے ہوتے ہیں، اور جو کام انسان کر رہے ہوتے ہیں یہاں پہ، یا جس طرح یاہوز جو کہ بیسکلی انسان ہیں، وہ جیسے یہاں پہ رہ رہے ہیں ویسے وہاں پہ گھوڑے رہ رہے ہوتے ہیں، مطلب یہاں پہ الٹا حساب ہے۔ یہ وہ بات بتاتا ہے ہوئے ہنمز کو، تو ان کو بالکل بھی اس بات پہ یقین نہیں آ رہا ہوتا، لیکن اب وہ جب اس کو ڈینائی کرنا چاہتے ہیں اس بات کو، تو ان کی لینگویج میں لائے یعنی جھوٹ کا کوئی لفظ ہی نہیں ہوتا، تو اب وہ لوگ اس کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہوتے کہ کیسے اس کو جھوٹ کہنا ہے، کیونکہ ان کی جو زندگی ہوتی ہے وہ اتنی پیور، اتنی صاف ستھری، اتنی آنیسٹی پہ بیسڈ ہوتی ہے کہ وہاں پہ کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں، اس لیے ان کی لینگویج کے اندر، ان کے کلچر میں جھوٹ کا کوئی ورڈ ہی نہیں ہوتا۔ تو اب وہ اس کو کہتے ہیں the thing which was not،
مطلب اب اس بات کو جب وہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں اپنی لینگویج میں تو نہیں کا ورڈ ہی ان کو صرف سمجھ میں آتا ہے کہ جس کو وہ استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ جھوٹ کا ورڈ ان کی لینگویج میں، ان کے کلچر میں، ان کے لائف اسٹائل میں کوئی ہوتا ہی نہیں، کیونکہ وہاں پہ کوئی جھوٹ بولتا ہی نہیں۔ تو یہ بھی ایک طرح کا سٹائر ہے۔ ابھی تک ہم دیکھ رہے ہیں گلیورز ٹریولز کی جو بک 1 تھی اس میں کافی زیادہ ہیومنس پہ سٹائر تھا، بیسکلی انگلینڈ پہ سٹائر تھا، وہ جو تھا وہ کنٹری وائز سٹائر تھا۔ بٹ یہ جو بک 4 ہے اس کے اندر ہیومنس پہ سٹائر ہے، اور وہ بھی بہت شدید والا سٹائر ہے۔ کیا سٹائر ابھی تک ہم نے دیکھا کہ یاہوز، ہیومن بینگس کو یاہوز کا درجہ دیا گیا ہے یہاں پہ، اور یاہوز جو کہ بہت ہی زیادہ برے حال میں رہتے ہیں اور بہت ہی زیادہ بری حرکتوں میں ملوث ہیں وہ لوگ، اور وہ جو ہیں ان کو ہیومن بینگس کہا گیا ہے۔ اور ابھی دوسرا ہم دیکھ رہے ہیں وہ یہ کہ یہاں پہ ان کے کلچر میں ہوئے ہنمس کے لائف سٹائل میں کوئی بھی جھوٹ بولتا ہی نہیں ہے، جھوٹ کا کوئی کانسیپٹ سرے سے ہے ہی نہیں۔ اب وہ جب گلیور کی سٹوری کو ڈینائی کر کے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹ ہے تو یہ بھی نہیں وہ کہہ سکتے۔ تو یہاں پہ بھی ایک طرح کا سٹائر ہے کہ انسانوں کی دنیا میں، انسانوں کی زندگی میں جھوٹ کتنا زیادہ ملوث ہو چکا ہے، کتنا زیادہ امپورٹنٹ رول پلے کر رہا ہے کہ آج کل لوگوں کی لائفز جو ہیں وہ شیپ ہی جھوٹ سے ہو رہی ہیں۔ مزید کانسیپٹس جو کہ یورپ میں تھے اور ہوئے ہنمس کے پاس نہیں تھے، وہ بھی گلیور اس کو بتانا شروع کرتا ہے۔ وہ کیا کانسیپٹس ہوتے ہیں؟ پاور کا کانسیپٹ، لا کا کانسیپٹ، گورنمنٹ کا کانسیپٹ، وار کا کانسیپٹ، پنشمنٹ، کرائم، یہ سارے کانسیپٹس اور یہ سارے ورڈز ان کی لینگویج میں ہوتے ہی نہیں ہیں۔ تو جب اب گلیور ان کی لینگویج سیکھ چکا ہے، ان سے بات کر سکتا ہے، تو وہ یہ سارے کانسیپٹس ان کو سمجھاتا ہے کہ یہ یورپ میں یہ سارے کانسیپٹس ہوتے ہیں، اور انسان جو ہے وہ ان سب میں کس کس طریقے سے ملوث ہو سکتے ہیں، وہ یہ ساری بات ان کو سمجھاتا ہے۔ اب جب کہ وہ یہ ساری بات سمجھاتا ہے، جو تو ان کا ماسٹر ہارس ہوتا ہے جو کہ گرے ہارس، جس کا پہلے بھی ذکر ہو چکا تھا، وہ بہت زیادہ ڈسگسٹڈ فیل کرتا ہے ہیومنز سے ریلیٹڈ، بلکہ وہ ان کو ہیومنز نہیں کہہ رہا ہوتا، وہ کہہ رہا ہوتا ہے یورپین یاہوز، کیونکہ اس کو یہی سمجھایا گیا ہوتا ہے، گلیور نے یہی سمجھایا ہوتا ہے کہ یاہوز کے طریقے کے لوگ ہیں۔ تو اب ان کو وہ کیا کہنا شروع کر دیتے ہیں؟ یورپین یاہوز کہنا شروع کر دیتے ہیں، اور وہ اس بات پہ اس کو بہت برا لگتا ہے کہ یورپین یاہوز جو ہیں وہ گنز کا استعمال کرتے ہیں اور مزید اسلحے کا استعمال کرتے ہیں برے کام کرنے کے لیے، اور اپنے ہی جیسے دوسرے لوگوں یعنی دوسرے یاہوز کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ تو یہ چیز اس کی سمجھ میں بالکل نہیں آتی، اور یہ اس کو اپنی سمجھ سے ایک بالا تر ایک عجیب چیز لگتی ہے کہ کوئی کیسے دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے، کیونکہ وہاں پہ کرائم کا کوئی کانسیپٹ ہوتا نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک چیز بتاتی چلوں جو کہ میں پہلے بتانے والی تھی بٹ وہ تھوڑی مجھ سے اسکپ ہو گئی، وہ یہ کہ اس ٹائم تک، مطلب جب کہ وہ لینگویج سیکھ چکا ہے، وہ ان کو اپنے کانسیپٹس کے بارے میں بتا رہا ہے، اس ٹائم تک وہ یاہو مان چکے ہیں گلیور کو۔ کیوں یاہو مان چکے ہیں؟ کیونکہ ابھی یورپین یاہوز کہہ رہے ہیں تو وہ یاہو مان چکے ہیں گلیور کو، اور گلیور کو خود بھی اندازہ ہو گیا کہ وہ یاہوز سے ملتا جلتا ہے۔ اب ایسا کیوں ہوا؟ کیونکہ ایک دن ابھی تک ان کو لگتا تھا، جو ہوئے ہیں ہمس سے ان کو لگتا تھا کہ جو گلیور نے کپڑے پہنے ہوئے ہیں یہ اس کے باڈی کا پارٹ ہے، لیکن ایک دن وہ گلیور کو دیکھ لیتے ہیں، اس کی نیکڈ باڈی تھوڑی سی ان کو دکھتی ہے، جس سے ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ یہ تو یاہوز کی باڈی کی طرح کی ہے بالکل۔ تو وہ گلیور سے کہتے ہیں کہ اپنے آپ کو انڈریس کرے تاکہ وہ دیکھیں کہ اس میں اور یاہوز میں سملیرٹی ہے، کیونکہ ان کو شک پڑتا ہے کہ یاہوز میں سے ہی ایک ہے جو ہمارے بیچ میں آ گیا۔ تو اب گلیور ان کے کہنے پہ خود کو انڈریس کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں اور وہ اس کو کہتے ہیں اے پرفیکٹ یاہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں یہ تو بالکل یاہوز کی طرح کا ہے۔ لیکن صرف جیسے کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ وہ جو ہے وہ بہت ہی زیادہ وائلڈ قسم کے ہیں، تو obviously گلیور ویسا نہیں ہوتا، گلیور جو ہے وہ سوفسٹیکیٹڈ ہوتا ہے، اور یہ چیز وہ خود بھی دیکھ چکے ہوتے ہیں۔ لیکن اب وہ اس کو پرفیکٹ یاہو کہنا شروع ہو جاتے ہیں، تو اب گلیور جو ہوتا ہے اس کو یاہو کہلوانا، خود کو انسان کہلوانا اپنی ایک تذلیل محسوس ہو رہی ہوتی ہے، اپنی بےزتی لگ رہی ہوتی ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ پلیز اس چیز کو آپ اپنے پاس سیکرٹ ہی رکھیں۔ ماسٹر ہارس کی ریکویسٹ کرتا ہے کہ آپ نے اور دوسرے ہوئے ہیں ننمس کو نہیں بتانا کہ میں جو ہوں وہ یاہوز کی طریقے کا ہوں، ان کی طرح کا ہوں۔ تو وہ مان جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ مان جاتا ہے، اور اس کے بعد وہ یہ چیز اپنے پاس سیکرٹ رکھتا ہے، اور پھر اس کے بعد کنورسیشن جاری ہوتی ہے گلیور کی اور ماسٹر ہارس کی، اور وہ سارا کچھ بتاتا ہے یورپ کے بارے میں، جو کہ بھی میں نے بتایا۔ اب اس کے علاوہ گلیور ان کو کیا بتاتا ہے ہوئے ہیں نیمس کو؟ وہ ان کو بتاتا ہے لائر کے بارے میں، اور وہ لائر کو لائرز کر کے ڈسکرائب کرتا ہے، ان کو لائرز ہی کہتا ہے، اور اسی طریقے سے ہی ڈسکرائب کرتا ہے، کیونکہ یہاں پہ بھی اگین وہی ہیومن سٹائر ہے کہ لائرز کس طریقے سے جھوٹ کا استعمال کرتے ہیں صرف اپنے فائدے کے لیے، اور صرف اس شخص کے فائدے کے لیے جو کہ ان لائرز کو ہائر کرتا ہے۔ وہ جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں، اور ان کا پورا کام کس طریقے سے جھوٹ پہ بیس کرتا ہے، یہ چیز بھی گلیور صحیح سے جانتا ہوتا ہے، اسی لیے ان کو لائرز کہتا ہے۔ اس کے علاوہ گلیور بتاتا ہے ہیومن ڈیزائر فار ویلتھ اینڈ منی، کہ کیسے انسان پیسے کا اتنا زیادہ بھوکا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی غلط کام کرنے سے گریز نہیں کرتا، صرف اور صرف اپنے پیسے کی بھوک اور لالچ میں۔ پھر اس کے بعد وہ بتاتا ہے کہ یورپ کے اندر ہر اسٹیٹ کا ایک چیف ہوتا ہے، ہیڈ ہوتا ہے،
اور وہ اس ہیڈ آف دا اسٹیٹ کو کس طریقے سے ڈسکرائب کرتے ہیں گلیور ان کے سامنے کہ اس کے اندر بہت زیادہ ڈس آنیسٹی ہوتی ہے اور اپنی پاور کی بہت زیادہ بھوک ہوتی ہے، اپنی سیٹ سے بہت زیادہ محبت ہوتی ہے، اور اس کے لیے وہ کوئی بھی غلط کام کرتا چلا جاتا ہے۔ تو وہ یہ ساری چیزیں بتاتا ہے ہوئے ہیننمس کو، اور اس طریقے سے اس کو اس بات کا خود بھی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کی اپنی سوسائٹی جو کہ یورپین سوسائٹی تھی وہ کتنی زیادہ غلط کاموں میں گھری ہوئی تھی، کیونکہ ہوئے ہیننمس کو بھی یہ والی چیزیں بالکل بھی پسند نہیں آتی جو بھی وہ ہیومن بینگس کے بارے میں بتاتا ہے، وہ بہت زیادہ برا فیل کرتے ہیں ان چیزوں کے بارے میں۔ تو ساتھ ہی گلیور کو بھی اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے اور اس کی آنکھیں کھل جاتی ہیں اس چیز کے اوپر کہ اس کی اپنی سوسائٹی بالکل بھی اچھی جگہ نہیں ہے رہنے کے لیے، تو وہ چاہتا ہوتا ہے کہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے انہی ہارسز کے پاس رہنا شروع ہو جائے۔ اور ایسا اس لیے بھی ہوتا ہے کیونکہ وہ جب ہوئے ہیننمس کو آبزرو کرنا سٹارٹ کرتا ہے، ان کے لائف سٹائل کو آبزرو کرنا سٹارٹ کرتا ہے، تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی لائف سٹائل تو بہت ہی زیادہ اچھا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ یہ لوگ فیملی پلاننگ کے اوپر خوب چلتے ہیں، اور ہر جو فیملی ہے ہوئے ہیننمس میں ان میں صرف 2 ہی بچے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اچھے سے فیملی کو پلان کرتے ہیں اور وہ اس چیز کا دھیان رکھتے ہیں کہ ہماری جو فیملی ہے وہ چھوٹی سے چھوٹی رہے، جس سے اور زیادہ اوور پاپولیشن اور جو مزید پرابلمز ہوتے ہیں ان کا سامنا ان کو نہ کرنا پڑے۔ پھر یہ ہے کہ ان کے اندر جینڈر ڈسکرمنیشن کوئی نہیں ہوتی، اور یہ لوگ جو ہیں اپنے بچوں کو تعلیم دلواتے ہیں، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم، اچھی تعلیم دلواتے ہیں، اور بغیر کسی فرق کے، ایسے لڑکے لڑکی کے فرق کے علاوہ بہت اچھے طریقے سے وہ ان کو ٹریٹ کرتے ہیں۔ تو اس چیز کا جب وہ ان کو بتاتا ہے کہ میری جو سوسائٹی ہے جو کہ یورپین سوسائٹی، وہاں پہ ایک جینڈر ڈسکرمنیشن ٹائپ چیز بھی ہوتی ہے، تو اس چیز پہ بھی ماسٹر ہارس جو ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈسکسٹڈ فیل کرتا ہے، اور اس کو بہت بری لگتی ہے یہ چیز کہ یہ کس قسم کی چیز ہے جو کہ اس کی سوسائٹی میں پریکٹس کی جاتی ہے۔ اب گلیور ان کی ایک کاؤنسل کو دیکھتا ہے جو کہ ان ہوئے ہیننمس کی ہوتی ہے، اور وہاں پہ وہ دیکھتا ہے کہ کیا چیز ہے جو ڈسکس کی جا رہی ہے، کیا چیز ہے جس پہ ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ تو وہ کیا چیز ہوتی ہے کہ ویدر دا یاہوز شوڈ بی ایکسٹرمنیٹڈ اور ناٹ۔ ابھی ایکسٹرمنیشن کیا پروسیس ہے؟ وہ یہ پروسیس ہے کہ ان کی جو بریڈنگ ہے، ان کی جو پاپولیشن کی انکریز ہے، اس کو کس طرح سے روکا جائے، یعنی کہ ان کے اندر ریپروڈکشن کے پروسیس کو کسی طریقے سے روک دیا جائے۔ تو اب یہ جو ہوتا ہے پرابلم، اس کے حل کے لیے جو ماسٹر ہارس ہے وہ یہ سجیشن دیتا ہے کہ اس میں یاہوز میں جو میل ٹیسٹیکلز ہیں ان کو ریموو کر دیا جائے، اور تاکہ جس سے ان کا پاپولیشن کا انکریز جو ہے وہ بالکل ختم ہو جائے۔ اب یہ کیوں سوچا جاتا ہے یا یہ کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ دیکھتے ہیں کہ یاہوز جو ہے وہ صرف اور صرف پرابلمز ہی کریٹ کریں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ دوسروں کے لیے، کیونکہ ان میں کوئی فیملی پلاننگ نام کی چیز نہیں ہے، ان میں کوئی تمیز تہذیب نام کی چیز نہیں ہے، وہ صرف اس طریقے سے زندگی گزاریں کہ جیسے صرف کھانا پینا اور سونا اور کچھ نہیں، اور بلکہ لوگوں کے لیے ڈسٹربنس کریٹ کرنا۔ تو ہوئے ہیننمس اسی چیز کو لے کے یہی چاہتے ہیں کہ اس طریقے کی جو ڈس آرگنائزیشن، مس مینجمنٹ ہے وہ زندگی میں نہ ہو، اور اسی لیے یاہوز ڈیزرو ہی نہیں کرتے کہ وہ دنیا میں رہیں۔ تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ اب ان کو مارنا تو حل نہیں ہے، مطلب جو ہوئے ہیننمس ہیں ان کی تہذیب ان کو یہ اجازت نہیں دیتی کہ وہ یاہوز کو ماریں، اسی لیے وہ ان کا جو ریپروڈکشن کا پروسیس ہے اس کو روکنے کا کہتے ہیں۔ تو اس کے لیے وہ کہتے ہیں کہ ہم میل ٹیسٹیکلز کو ریموو کر دیں گے تاکہ یہ پرابلم ہی حل ہو جائے۔ اب گلیور جو ہے اس کو مزید اپنے بارے میں برا لگنا شروع ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کو اس بات کا اندازہ ہو رہا ہوتا ہے کہ یاہوز سے وہ کتنا زیادہ سملر ہے۔ تو اب وہ یاہوز کو ایگزامن کرتا ہے تو اس کو یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لوگ تو بالکل انسانوں کی طرح بھی نہیں چل رہے، بلکہ یہ منکیز کی طرح چل رہے ہیں، کہ مطلب ویسے تو یہ اپرائٹ پوزیشن پہ واک کرتے ہیں، لیکن اگر یہ چاہیں تو اپنے ہاتھوں کی بھی مدد سے چل سکتے ہیں، مطلب چاروں 2 جو ہمارے ہاتھ ہو گئے اور 2 پاؤں، ان کی مدد سے چلتے ہیں، جیسے کہ منکیز کبھی سیدھے چلتے ہیں اور کبھی جانوروں کی طرح چلتے ہیں، تو یاہوز بھی بالکل اسی طریقے سے چلتے ہیں۔ پھر ایک ٹائم پہ گلیور کو بالکل لگتا ہے کہ وہ ایک ریئل یاہو ہے، اور اس کو اور برا لگنا شروع ہو جاتا ہے اپنے بارے میں، اور وہ کب ہوتا ہے کہ جب گلیور ایک ٹائم پہ سوئمنگ کر رہا ہوتا ہے اور وہاں پہ ایک فیمیل یاہو آ کے اس کو اسالٹ کرنے کی کوشش کرتی ہے، تو یہاں پہ اس کو اور زیادہ برا لگتا ہے اور اپنا آپ بالکل ایک یاہو کی طرح محسوس کرنا شروع ہو جاتا ہے گلیور۔ اچھا، اب گلیور کیا کرتا ہے؟ مزید آگے سٹوریاں چلتی ہے کہ گلیور اپنے لیے کپڑے بناتا ہے، وہ ریبٹس کی سکن کے ساتھ جوتے بھی بناتا ہے، وہ ڈرائیڈ یاہو سکن سے اپنے لیے جوتے بناتا ہے، اور کچھ میٹرس وغیرہ بھی بناتا ہے اپنے لیے جو کہ پرندوں وغیرہ کے فیدر سے اور یاہوز کے بالوں سے۔
اب اس سب کے بعد یہاں گلیور کو رہنے میں بہت مزہ آ رہا ہوتا ہے اور وہ چاہتا ہوتا ہے کہ وہ ان کے ساتھ ہی ہمیشہ اپنی زندگی گزارے. ہوئے ہیں نمس کے ساتھ ہی اس کو رہنے میں مزہ آ رہا ہوتا ہے, وہ لائف کو خوب انجوائے کر کے جی رہا ہوتا ہے. لیکن ایک دن اچانک اس کو ماسٹر ہارس سے میسج ملتا ہے کہ وہ گلیور کے ساتھ نہیں رہ سکتے, ہمیشہ گلیور کو اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتے, کیونکہ کہیں نہ کہیں دیکھا جائے تو گلیور ایک یاہو ہی ہے اور ویسے بھی یاہو سے اتنا کوئی خاص ریلیشن نہیں رکھنا چاہتے. وہ تو الٹا یاہوز کو کسی طریقے سے ختم کرنے کا سوچ ہوتے ہیں. تو کیسے پاسبل ہے کہ گلیور جو کہ ایک یاہو ہے وہ اس کے ساتھ رہیں؟ تو اس چیز پہ گلیور کو ہوتا ہے بہت زیادہ دکھ, لیکن آبویسلی وہ اس چیز کی عزت کرتا ہے, اس اوپینین کی, اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے میں یہاں سے چلا جاؤں گا. تو وہ بوٹ بنانا شروع کرتا ہے. تو ایک دن جب اس کی بوٹ کمپلیٹ ہو جاتی ہے, وہ جاتا ہے ماسٹر ہارس سے ملنے. وہ اس کے ہوف کو کس کرتا ہے, مطلب ہوف یعنی کہ جو ان کے پاؤں کے نیچے جو ایک لگا ہوتا ہے ایک اسپیسیفک چیز ہارسز کے پیروں کے نیچے. اوبویسلی اب ہاتھ تو ہوتا ہے نہیں کہ اس کو کس کیا جائے, تو وہ اس ہوف کو کس کرتا ہے اور وہ وہاں سے ان سے اجازت لیتا ہے اور نکل جاتا ہے. اب نکل تو وہ جاتا ہے, لیکن وہ سوچتا ہے کہ وہ جائے گا کدھر, کیونکہ وہ اس کا اس وقت بالکل بھی پلان نہیں ہوتا کہ وہ یاہوز کے ساتھ رہے. اب یہاں پہ یاہوز کون ہے؟ ہیومن بینگز. اس کا بالکل بھی یہ ارادہ نہیں ہوتا کہ وہ انسانوں کے ساتھ کبھی بھی دوبارہ رہے, کیونکہ اب اتنا عرصہ گھوڑوں کے ساتھ رہ رہے کہ اس کے اندر خود بھی گھوڑوں جیسی صفات آ گئی ہوتی ہیں. تو اب وہ کہتا ہے کہ میں کہیں بھی اور چلا جاؤں گا لیکن انگلینڈ واپس نہیں جاؤں گا. تو اس کو ایک آئی لینڈ ملتا ہے جہاں پہ کوئی نہیں رہتا ہوتا, لائک ان انہیبیٹڈ آئی لینڈ ہے وہ, بالکل خالی. تو وہ وہاں چلا جاتا ہے اور وہاں رہنا شروع ہو جاتا ہے. لیکن وہاں پہ جب وہ ہوتا ہے تو ابھی وہ وہاں پہنچتا ہے کہ وہاں پہ نا اس کو ایروز پڑنا شروع ہو جاتے ہیں, اس کو کوئی تیروں کے ساتھ اس پر حملہ کرتا ہے. تو وہ دیکھتا ہے کہ ایک شپ ہے جو کہ ایک پورٹگیز شپ ہے, اور جس کے کیپٹن کو بھی وہ جانتا ہوتا ہے. ڈان پیڈرو ڈی مینڈیز اس کا کیپٹن ہوتا ہے, ایک پورٹگیز کیپٹن. اور وہ وہاں پہ دیکھتا ہے کہ وہ جو کرو ہے وہ اس پہ حملہ کر رہا ہے. اور جب وہ اس تک پہنچتے ہیں گلیور تک, تو وہ ہنسنا شروع ہو جاتے ہیں اس کے اوپر, کیونکہ اس کی جو آواز ہوتی ہے وہ بالکل گھوڑوں کی طرح ہو گئی ہوتی ہیں, اور اس کے جو کپڑے ہوتے ہیں وہ بہت عجیب ہوتے ہیں, اس کے خیالات بھی عجیب ہوتے ہیں جب وہ لوگ اس سے بات کرتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں کیسا عجیب سا انسان ہے. تو اب جب کہ وہ اس پہ ہنس رہے ہیں, اور جب کہ وہ پکڑا گیا ہے انسانوں سے جن سے وہ پہلے ہی بھاگ رہا تھا کیونکہ وہ ان کو یاہو سمجھتا ہے, اور اب اس کو انسانوں سے نفرت ہو گئی, تو اب وہ اس کو کوئی اور طریقہ سمجھ نہیں آتا اپنے آپ کو اس چیز سے سیو کرنے کا. تو وہ کیا کہتے ہیں سمندر میں چھلانگ لگانے کی کوشش کر کے خود کو مارنے کی یعنی سوسائڈ کی کوشش کرتا ہے. اب جب وہ دیکھتے ہیں وہ لوگ سیریس ہو جاتے ہیں کہ یہ سوسائڈ کی کوشش کر رہا ہے, تو وہ اس کو چین کے ساتھ باندھ دیتے ہیں شپ کے ایک کیبن سے. وہاں پہ پھر کیپٹن اس سے بات کرتا ہے, اس کی سٹوری سنتا ہے, جو کہ پہلے اس کو بالکل یقین نہیں آ رہا ہوتا, اور ہنس رہے ہوتے ہیں وہ اس کے اوپر جب وہ اپنی بات بتانے کی کوشش کرتا ہے. تو اب وہ اس کی سٹوری کو سنتا ہے اور آہستہ آہستہ اس پہ یقین کرنا شروع ہو جاتا ہے اس کی سٹوری کے اوپر. کیا سٹوری؟ کہ وہی ایک وہ ایسی لینڈ پہ رہ رہا تھا جہاں پہ انسانوں اور ہارسز کے رولز آپس میں سوئچ تھے. تو اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ وہ اس کو لے کے, اس کی سٹوری پہ مکمل بلیو کرتے ہوئے اس کو لے کے اپنے گھر چلا جاتا ہے پورٹگل میں. اور وہاں پہ اب گلیور رہتا ہے اس کے ساتھ. کافی اس کو تھوڑا ٹائم لگتا ہے نارمل ہونے میں, لائک جب وہ نارمل ہو جاتا ہے پھر وہ ارادہ کرتا ہے کہ اوکے میں انگلینڈ واپس چلا جاؤں گا. اب وہ انگلینڈ واپس تو چلا جاتا ہے, لیکن وہاں پہ اپنی فیملی کے ساتھ ہی اس سے رہا نہیں جا رہا ہوتا, کیونکہ اس سے بالکل برداشت نہیں ہو رہے ہوتے اپنے ہی بیوی بچے, کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ یاہوز لگ رہے ہوتے ہیں اس کو. لیکن پھر بھی وہ ان کے ساتھ رہتا تو ہے, لیکن لائک بس نام کا, اس کا وہ ریلیشن نہیں ہوتا جو کہ یہاں سے جانے سے پہلے اس کا ریلیشن ہوتا ہے. تو وہ کیا کرتا ہے, وہ 2 گھوڑے خریدتا ہے اپنے پاس, اور وہ ان گھوڑوں کی ہمیشہ پورا دن انہی کے ساتھ اسپینڈ کرتا ہے, ان کی کیئر کرتا ہے, ان کو کھانا دیتا ہے, ان کو صاف صفائی کا ان کا خیال رکھتا ہے, انہی کے ساتھ بیٹھ کے باتیں کرتا رہتا ہے. تو اپنا زیادہ سے زیادہ وقت وہ ان کے ساتھ گزارتا ہے, اور وہ ان کا ہی بھرپور خیال رکھتا ہے, بالکل اپنی فیملی کی طرح. سو یہاں پہ ہماری گلیورز ٹریولز ہو جاتی ہے اینڈ, کیونکہ یہ تھی ہماری ویسے بھی لاسٹ بک یعنی کہ بک 4, اور وہ بھی ہو گئی ہے اینڈ. سو آئی ہوپ آپ لوگوں کو یہ پوری چاروں کی چاروں بکس سمجھ میں آ گئی ہوں گی, اور ان کا کانسیپٹ جو ہے جوناتhan سوئفٹ کی طرف سے وہ بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. جو لاسٹ بک ابھی ہم نے ڈسکس کی, اس میں تو سارا کا سارا ہیومنس پہ ہی سٹائر ہے. ہیومنس کی جو بھی پریکٹسز ہیں یورپ میں جو پریکٹسز تھیں, یورپین سوسائٹی کے فالٹس, اور نہ صرف یورپین سوسائٹی کے بلکہ جنرلی بھی دنیا میں جو ہیومن سوسائٹیز میں فالٹس ہیں, وہ سارے ہائی لائٹ کیے ہیں جوناتhan سوئفٹ میں, اور ان کے اوپر بہت ہی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تگڑا قسم کا سٹائر دیا ہے. سو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجیے گا, اینڈ پلیز سبسکرائب ٹو مائی چینل اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید اس طرح کا کانٹینٹ آپ تک پہنچتا رہے. تھینکس فار واچنگ دا ویڈیو. انٹل دا نیکسٹ ویڈیو. اللہ حافظ.